پاکستان میں لغت نگاری کے حوالے سے اور لسانی تحقیق کے حوالے سے، تلفظ اور املا کی درستی کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے۔ اور اگر صرف تحقیق میں آپ جو ہے پاکستان کے 2 آدمیوں کے نام لکھنا چاہیں تو اس میں ایک نام جو ہے ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب کا ضرور ہوگا۔ یہ 40 سے زیادہ، تقریباً 40 کتابوں کے جو ہے وہ مؤلف، مصنف اور مترجم ہیں۔ یہ جو ہے 26 اگست 1958 کو پیدا ہوئے اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے MA اردو کیا اور وہاں سے پھر انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مزاح میں ہمارے ہاں بہت کم جو ہے وہ مقالے لکھے گئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر شوکت اللہ جوہر کا مقالہ ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا مقالہ ہے، اور ان کا نثر کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب نے جو PhD کیا اس کا عنوان ہے اردو میں نثر میں جو مزاح لکھا گیا ہے اس کا سماجی اور سیاسی پس منظر، یعنی اردو نثر میں جو مزاح ہے اس کا انہوں نے ایک بہت وسیع جائزہ لیا ہے، اور یہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے یہ مقالہ شائع بھی ہو چکا ہے اور بڑا اہم مقالہ ہے بعض تحقیقی اور تنقیدی زاویوں سے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ 2003 سے 2007 تک اردو ڈکشنری بورڈ کے مدیر اعلیٰ رہے، اور میرا خیال یہ ہے، یہ اس کی تردید یا تائید فرمائیں گے کہ 2 تو مکمل جلدیں جو ہیں انہی کی، 3 جلدیں انہی کی زیر نگرانی لکھی گئی، انہی سے منسوب کی جاتی ہیں۔ وہ تینوں جلدیں جو ہیں 22 جلدوں کا یہ منصوبہ ہے لغت کبیر کا۔ آپ کو پتا ہے یہ مولوی عبدالحق کا اورنگ آباد سے یہ خواب تھا، اور یہ انہوں نے جو ہے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے بعد جو ہے کوئی شخص اگر آپ کسی کا نام لیں کہ جس نے 1 سے زائد جو ہے وہ لغت کی جلدوں پر جو ہے 100% کام کیا اور وہ اسی سے منسوب ہو، ایک تو ان کا کارنامہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مزاح نگار بھی ہیں، فرہنگ نویس بھی ہیں، اور یہ ادبی صحافی بھی ہیں۔ یہ بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں، انگریزی نثر بہت اچھی لکھتے ہیں، اور بہت عرصے سے ڈان میں ہر ہفتے ایک کسی ادبی موضوع پر یہ انگریزی میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ اور میں نے رشید جہاں پر ان کا کالم پڑھا تھا، جو کہ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور رشید جہاں سے مجھے خاص تعلق تھا کہ انہیں کینسر ہو گیا تو وہ ماسکو گئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ پھر منشی پریم چند سے ان کی پہلی ملاقات، اور وہ 1936 کا وہ رفاع عام کلب کا وہ اجلاس جس میں ترقی پسند تحریک کا منشور پیش کیا، میں سب دیکھتا رہتا، تو ان کا مضمون میں نے پڑھا تو مجھے ایک نئی روشنی ملی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انگریزی میں بھی لکھتے رہتے ہیں، پھر انہوں نے بچوں کے لیے 3 مجموعے لکھے ہیں مزاحیہ کہانیوں کے، ایک ناول بھی لکھا ہے بچوں کے لیے۔ اور لغت پہ جو انہوں نے کام کیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان کی 400 سالہ تاریخ میں کسی ایک ادیب نے، کسی ایک محقق نے بیک وقت اتنی کتابیں لغت نگاری کے بارے میں نہیں لکھی۔ یعنی اگر آپ اردو لغات کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر رؤف پاریک کو پھلانگ کے نہیں گزر سکتے، آپ اس پتھر کو چوم کے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہاں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ 2018 میں ان کی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے ان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا 2018 میں، اور میں سمجھتا ہوں اس تمغے کے لیے بڑی عزت و توقیر کی بات ہے کہ وہ تمغہ جو ہے ان کو عطا کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اردو کی جو پہلی سلینگ لغت ہے، اولین سلینگ لغت، یہ بڑا کارنامہ انہوں نے تحریر کی۔ حالانکہ سلینگ پر ایک ہمارے دوست نصیر ترابی صاحب نے بھی ایک لغت لکھی، لغت العوام، لیکن وہ کتابچہ سا ہے اور اس میں سلینگ کے بارے میں نظریات بھی موجود نہیں ہیں، صرف الفاظ موجود ہیں۔ لیکن ان کی جو ایک مقتدرہ نے اس سے پہلے ایک سلینگ کی لغت چھاپی تھی، لیکن اولین ان کی لغت ہے سلینگ کی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سلینگ جو ہے اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ آپ بازاری الفاظ کہیں، آپ عوامی الفاظ کہیں، وہ خام الفاظ جو لغت میں جگہ بنانے سے پہلے جو ہے معاشرے میں کسی لفظ کے کمزور یا مردہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی جگہ لے لیتے ہیں، وہ سلینگ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اور ان میں کچھ لفظ جو معتبر ہو جاتے ہیں پھر وہ لغت میں جگہ بنا لیتے ہیں، ان کا ایک معیار ہو جاتا ہے،
کچھ جو ہے وہ درمیان کے سفر میں دم توڑ دیتے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ انہوں نے ہی لکھی ہیں اور انہی کے مضمون سے مجھے پتہ چلا. تو یہ بڑا کارنامہ ہے سلینگ لغت. اور اس طرح بہت سارے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے. جیسے مثال کے طور پہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے. تو انہوں نے اچھا یہ بھی مسعود حسن خان صاحب نے لکھا, رشید حسن خان نے لکھا, اور لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ جو ہے لشکری زبان نہیں ہے بلکہ کبھی بھی دو زبانوں کے ملنے سے ایک زبان وجود میں نہیں آ سکتی, ایک زبان نہیں بن سکتی. تو بڑے مباحث ہیں. لیکن یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ یہ کس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ اردو ایک لشکری زبان ہے. تو جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بات سب سے پہلے میر امن صاحب نے باغ و بہار کے دیباچے میں لکھی. اب دیکھیں کتنی قیمتی بات ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں, بہت سے لسانی مغالطوں کو انہوں نے جو ہے ان کی دھن صاف کی, ان میں کلیئرٹی پیدا کی. تو ایک بہت بڑے آدمی ہیں. اور اگر آپ کو ان سے دشمنی کرنا ہو تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. پتہ نہیں میرا کیا شروع ہوگا. یہ تعریف کے دشمن ہیں. اگر آپ ان کی تعریف کرنے, اگر آپ ان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں, اب پتہ نہیں کیسے یہ مجبوراً اس جو ہے اس جی ہاں اس محفل میں سن رہے ہیں, تو اگر آپ ان کو خفا کرنا چاہیں تو یہ تعریف آپ ان کی کرتے ہیں. یہ تعریف کو ڈسکریج کرتے ہیں, تنقید کو پسند کرتے ہیں, اور صحت مند اعتراض کو جو علمی بنیادوں پہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف کو ویلکم کرتے ہیں. اسی لیے آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اردو لسانیات اور تحقیق کا اتنا بڑا آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. میں بزم مکالمہ کی جانب سے طارق طویل صاحب کی طرف سے, افتخار ملتانی صاحب کی طرف سے, اور آپ تمام حضرات کی طرف سے آج کی اس بزم میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.